حمل میں جڑواں بچے اور اس کے نتیجے میں ہونے والے مسائل کیا ہیں، اس کی معلومات میں ڈاکٹر طاہرہ نسرین مائی چینل ایشیا کی آج کی ویڈیو میں آپ کو دوں گی۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جڑواں بچوں کا حمل کتنی قسم کا ہوتا ہے۔ اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ پہلی قسم ڈائی کوریونک ڈائی امنیوٹک کہلاتی ہے، جس میں دونوں بچوں کی آول یا پلیسینٹا اور رہائش کی تھیلیاں الگ الگ ہوتی ہیں۔ دوسری قسم کو مونو کوریونک ڈائی امنیوٹک کہتے ہیں، جس میں آول یا پلیسینٹا تو ایک ہی ہوتی ہے، جبکہ سیکس یا تھیلیاں مختلف ہوتی ہیں اور دونوں بچے اپنی الگ الگ تھیلی میں بڑھتے ہیں۔ تیسری قسم کو مونو کوریونک مونو امنیوٹک کہتے ہیں، جس میں دونوں بچوں کی آول یا پلیسینٹا نہ صرف ایک ہوتی ہے بلکہ وہ ایک ہی تھیلی میں موجود ہوتے ہیں، اور یہ ٹوئنز کی سب سے خطرناک قسم ہے۔ اسی لیے حمل کے 11ویں سے 14ویں ہفتے کے دوران الٹرا ساؤنڈ کروا کر جڑواں بچوں کی قسم کا تعین کروا لینا بہت ضروری ہے۔ اقسام کے بعد یہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس حمل کے ماں اور بچے پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ ماں پر یہ حمل عام حمل سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ زیادہ قے، پاؤں سوجنا، کمر درد اور تھکن کے علاوہ خون کی کمی کا مسئلہ عام حمل سے زیادہ ہوتا ہے، جبکہ پری ایکلیمشیا یا بلڈ پریشر زیادہ ہونے کا مسئلہ بھی جڑواں بچوں کے ساتھ خصوصاً زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیلیوری کے بعد بلیڈنگ کا مسئلہ بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ بچے پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ پری میچورٹی یا وقت سے پہلے بچوں کی پیدائش جڑواں حمل کے ساتھ خصوصی طور پر ہو سکتی ہے، نیز کسی ایک بچے یا دونوں بچوں کو گروتھ کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچے پر اثرات ٹوئنز کی قسم پر بھی منحصر ہوتے ہیں۔ اگر بچوں کی پلیسینٹا یا آول ایک ہی ہو تو ٹوئنز ٹو ٹوئن ٹرانسفیوژن سنڈروم جیسا مسئلہ ہو سکتا ہے، جس میں ایک بچے کو خون زیادہ مل جاتا ہے جبکہ دوسرے بچے کو کم خون سپلائی ہوتا ہے، اور دونوں بچے خطرے میں ہوتے ہیں۔ اس لیے جڑواں بچوں کی پیدائش ایسے ہسپتال میں کروانے کا فیصلہ کریں جہاں آپریشن وغیرہ کی سہولت آسانی سے میسر ہو اور بچے کی نگہداشت کی ضروری سہولیات موجود ہوں۔ یاد رکھیں، جڑواں حمل عام حمل سے زیادہ احتیاط کا متقاضی ہے، لہٰذا آپ کو اپنے حمل کی تفصیل ضرور معلوم ہونی چاہیے۔